سارا قرآن جو آج چھپ رہا ہے یہ سب کے سب بدعت ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک زمانے میں تو یہ فتویٰ آ بھی گیا تھا کہ صاحب لاؤڈ اسپیکر کے اوپر قرآن کی تلاوت بدعت ہے. کیونکہ زمانے میں خاص لاؤڈ اسپیکر موجود نہیں تھا. اذان لاؤڈ اسپیکر میں بدعت ہے کیونکہ لاؤڈ اسپیکر ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا. حج کے لیے ہوائی جہاز سے جانا بدعت ہے. زمانے رسالت پہ ہوائی جہاز موجود نہیں تھا. اونٹوں پہ جائیے. اگر سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے بچنا ہے تو حج اونٹوں پر ہوگا تو ہوائی جہاز پر نہیں ہو سکتا. سلوات سے اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس وقت زیر زبر اسی طرح سے دکھتے اس کے اوپر اسی طرح سے 30 پاروں اس کی تقسیم اس طرح سے اردو میں اس کی تقسیم اور اس کا چھاپنا یہ بھی جو ہے بدعت ہے. پوری توجہ ہے. زمانہ رسالت میں قرآن مجید کا کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا تھا. زمانہ رسالت میں کسی دوسری زبان میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا تھا. لہذا جس نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا سب بدعتی. سب کے سب بدعتی ہیں. جس نے قرآن کا ٹرانسلیشن سب بدعتی ہو جو زمانہ رسالت نہیں تھا. تو اس کا وہ علامہ مودودی ہو یا علامہ ابوالفضل طریقہ آبادی ہو یا کوئی بھی ہو اس سے پہلے کا ہو آخر کا ہو معلوم کے زمانے رسالت میں کوئی قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا تھا. قرآن کے کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. اس کے مطلب جتنے بھی ترجمے ہیں وہ سب بدعت ہو جائے. اگر زمانہ رسالت ہی کی شرط ہے تو زمانہ رسالت میں کہاں ٹرانسلیشن ہوا ہے؟ اس کا مطلب سارے ترجمے جو ہے وہ بدعت ہو جائیں گے. اب فیل بناتے چلے جائیے فیل بناتے چلے جائیے. زمانہ رسالت میں کیا کیا چیز نہیں تھی. مولوی کا پلاؤ بھی بدعت ہو جائے گا. ایک سلوات بتاتا مولوی کا پلاؤ بدعت, بریانی بدعت, قورمہ بدعت. اور دکان کے نام نہیں جان لکھنؤ کے کباب بہت مشہور ہے وہ کباب بھی بدعت ہے. زمانے رسالت میں نہیں تھے. سلوات پہلے اگر نام لے دیا تو کہیں نہ دیکھیے جہاں پہ آگے اشتہار ہے. تو اس کا مطلب تمام چیزیں بدعت ہو جائیں گی. زمانے رسالت میں شیروانی نہیں تھی. جو مولوی حضرات شیروانی پہنتے وہ سب کی سب بدعت ہو جائے گی. ارے کیا کروں آپ کے سامنے اب آگے جو بات دیکھنے میں آ رہی ہے کر رہا ہوں. 90 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئیں. 90 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی اور یہ کہہ کر نہیں لکھی گئی کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. پلاؤ کے لیے منع نہیں کیا ہے. قورمے کے لیے منع نہیں کیا ہے. کبابوں کے لیے منع نہیں کیا ہے. منع نہیں کیا کیونکہ نہیں تھی اس لیے بدعت. لیکن حدیثیں جمع کرنے کے لیے حدیثیں لکھنے کے لیے تو یہ کہا گیا مسلسل 90 سال تک کہ منع کیا گیا ہے. رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. ہرگز نہ لکھو. ہرگز زمانہ کتنے مجموعے حدیثوں کے جلائے گئے تھے. تاریخ میں موجود ہے کہ کتنے مجموعے حدیثوں کے جلا دیے گئے تھے. اس بنیاد پر جلائے گئے تھے کہ رسول نے منع فرمایا ہے. حضور نے منع فرمایا ہے حدیثیں نہ لکھو, حدیثیں جمع نہ کرو. 90 سال بعد بنی امیہ کے دور میں عمر بن عبدالعزیز ان کے خلیفہ تھے. انہی نے کہا کہ نہیں لکھوانا چاہیے اس کو. لوگ بھولتے جا رہے ہیں اقوال رسول, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لہذا اس 90 سال بعد لکھنا شروع ہوئی حدیث. اس کے بعد یہ صحیح کتابیں آئیں. اس کے بعد صحیح کتابیں آئی ہیں. جتنی بھی صحیح کتابیں آئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو چیز زمانے رسالت میں نہ ہو وہ بدعت ہے. تو جس کو خود رسول نے منع کر دیا ہو اگر اس عمل کو انجام دیا جائے تو اس سے بڑی بدعت اور کیا ہو سکتی ہے. ایک سلوات بھیجے اس کا مطلب
چیز جو ہے آپ دیکھتے چلے جائیں، فریض بناتے چلے جائیں، ہر چیز جو ہے بدعت ہو جائے گی، ہر چیز بدعت ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے عرض کیا کہ 95% چیزیں جو ہے، 95% چیزیں جو ہے وہ بدعت ہو جائیں گی اگر یہ شرط ہو جائے کہ زمانے رسالت میں نہیں. اور ہمارا شاید علماء کا واقعہ ہے، میں نے خود اس کی زبان سے نہیں سنا ہے لیکن دوسروں کی زبان سے سنا ہے کہ کوئی صاحب مولوی بہت لمبی داڑھی والے کہ آپ یہ سب بدعت کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، ازاری بدعت ہے، سب بدعت ہے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ آپ بتائیں بدعت کی تعریف کیا ہے. تو ان مولانا نے کہا کہ بدعت کی تعریف آپ پوچھ رہے تھے، آپ کو آپ کی زبان سے بتائیے، آپ اپنی زبان سے بتائیے بدعت کی تعریف کیا. کہ جو زمانے رسالت میں نہ ہو، جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت، جو زمانے حضور میں نہ ہو بدعت. انہوں نے مسکرا کر کے آپ تھے، آپ تھے زمانے ساتھ میں. کبھی میں کہا تھا کیا مطلب آپ کا پورا وجود بدعت ہے. ایسا بات بھیجے ایسا بات بنے آواز تو بھارتی موضوع چند منٹ کیا کرتا میں آپ ایک ہر چیز بدعت ہو جائے. تو میں نے کسی مجلس میں سے علماء نے یاد کیا تھا کہ آپ نے شرط لگا دی ہے کہ زمانے رسالت میں اگر نہ ہو تو بدعت ہے، زمانے رسالت میں ہے تو سنت ہے. تو یہ تمام پوری توجہ رہے جو میں نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اپنا پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ دوسرے بندے کی طرف جا رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، میرا خطاب جاہلوں سے نہیں ہو رہا ہے، میرا خطاب پڑھے لکھے لوگوں سے ہو رہا ہے کہ تمام چیزیں آپ زمانے ساتھ میں ثابت کیجیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آج اسلام میں داخل ہیں، نہیں نام لینا چاہتا اپنا معاملہ آخر کنٹروورشل ہو جائے گا. جو چیزیں زمانے رسالت میں نہیں تھی، یہ ایک نشست میں 3 طلاقیں، یہ بھی زمانے رسالت میں نہیں تھی. ایک کا نام نہیں تم بتا دی زیادہ اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے، اور نہ یہاں کا مزاج اس کو برداشت کر سکتا ہے. لڑکوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بتا چکا ہوتا ہے. سوال بھیجے صرف یہ 3 طلاقوں کی بات ہوگی کہ 3 طلاقیں، یہ بھی ایک نشست میں لگاتار طلاق طلاق طلاق. وہ طلاق نہیں ہوتی بلکہ طلاق 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 نشست میں. یہ بدعت ہے، زمانے رسالت میں نہیں تھی یہ 3 طلاق. یہ بدعت ہی بدعت ہے، یہ بدعت ہے جس کو آج پوری ایک مصیبت بنی ہوئی پوری عالم اسلام کی زندگی، اور اس سے چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں کہ کیسے چھٹکارا پائے. اور طرح طرح کے اس کے لیے الٹ پھیر کیے جاتے ہیں، مگر کوئی طریقہ نہیں اس سے بچنے کا. مگر یہ بدعت ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں بدعت ہے، اور صحیح مسلم شریف میں لکھا ہوا کہ بدعت ہے. ایک سلوات بھیجے میں نے خود دیکھا ہے صحیح مسلم شریف میں لکھا ہوا بدعت ہے. اس کے بعد بھی آج سارا عالم اسلام جو ہے اسی پر عمل کر رہا ہے. یا 2 جملے کبھی ہوں گے، بس وہ جملہ پر آپ مکمل کر دو کہ ان تمام چیزوں کو آپ کہتے ہیں ازاداری بدعت ہے. ان تمام چیزوں کو آپ زمانے کے ساتھ میں ثابت کیجیے اور ازاداری کو ہم زمانے کے ساتھ میں ثابت کریں. اس سلمان میں ازاداری کو ہم زمانے کے ساتھ میں ثابت کریں گے، اور اگر ثابت ہو جائے تو سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے. ازا امام حسین، غم امام حسین سنت رسول اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے. اور شہادت سے پہلے غم منایا گیا ہے، شہادت سے پہلے ماتم ہوا ہے، شہادت سے پہلے آنسو بہائے گئے ہیں. تو شہادت سے پہلے آنسو بہانا اگر بدعت نہیں ہے تو شہادت کے بعد غم منانا کیسے بدعت ہے؟ ایسا بات بھیجے ظاہر میں نرد کیا طبیعت سروائکل کے دقت تھوڑی سی، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ سامنے کی 2-4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. کہا کہ پڑھے لکھے حضرات سنیے، وسیلہ
بدعت ہے پڑھے لکھے آزاد کے لیے. پڑھے لکھے آزاد کے لیے وسیلہ بنانا بدعت ہے. رسول اللہ کو وسیلہ بنانا بدعت ہے کیونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. سوال ہے کیونکہ ابھی میرے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے جملے پڑے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ صاحب وہ حنفی مسلک سے اور بریلوی مسلک سے جدا ہوتے چلے جاتے. تو میں تو اس کا مطلب پڑھے لکھے ہی لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ بدعت ہے. وسیلہ نہ بنائیے. وسیلہ بنانا ڈائریکٹ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچیے. ارے کسی دفتر میں تو ڈائریکٹ افسر تک پہنچ نہیں سکتے. 50 جگہ درخواستیں دینا پڑتی ہے تب کہیں جا کر اعلیٰ افسر تک وقت پہنچتی ہے. وہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچی. کون سی چیز ڈائریکٹ ملی ہے اللہ سے یہ بتا دو پہلے کہ کون سی چیز ڈائریکٹ اللہ سے ملی ہے. قرآن ڈائریکٹ ملی ہے, احکام ڈائریکٹ مل گئے, شریعت ڈائریکٹ مل گئی. کتنے واسطوں سے احکام پہنچے ہیں, کتنے واسطوں سے قرآن پہنچا ہے. اگر ہر چیز ڈائریکٹ لینا چاہتے ہو تو پھر نبوت کے قائل کیوں ہو؟ اگر وسیلے سے انکار ہے تو نبی سے بھی انکار کرنا پڑے گا, نبوت سے بھی انکار کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ تو وسیلہ ہے. نبوت وسیلے کو کہتے ہیں, نبی وسیلے کو کہتے ہیں. جو بھی بات اللہ کی پوری توجہ ہے, ہمارا ذوق ہے, یہ موضوع ہے میرا 5 منٹ دینا ہے. جو بھی چیز اللہ سے ہم تک پہنچا رہی چیز میں کرنا چاہتا, پوری توجہ چاہوں گا. جو چیز بھی اللہ سے ہم تک پہنچی ہے 5 وسیلوں سے پہنچی ہے. جو چیز بھی اللہ سے ہم تک پہنچی ہے 5 وسیلے درمیان میں تب پہنچی ہے. 5 وسیلے درمیان میں ہے تب پہنچی ہے. لوح کا وسیلہ, قلم کا وسیلہ, جبریل کا وسیلہ, قرآن کا وسیلہ, رسول کا وسیلہ, تب ہم تک بات پہنچی ہے. تو جب ہم تک پہنچے گی بات تو 5 وسیلوں کے ذریعے سے, تو جب ہم اپنی بات پہنچائیں گے تو کیا پنجتن کا وسیلہ اختیار کرنا بدعت ہو جائے گا؟ ایک سلمان اللہ نے 5 وسیلے اختیار کیے ہم تک بات پہنچانے کے لیے. ہم بھی پنجتن پاک کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے. ایک سلمان جب پڑھے لکھے کی بات ہوئی نہیں ہے تو اسی طرح سے ایک بات اور کر دو. صاحبان ذوق ہے, آپ دیکھیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, پوری توجہ. وہ علی سینا بہت بڑا فلسفی, بہت زبردست ہے. اس نے اپنی کتاب شفا میں, بہت مشہور اس کی کتاب ہے, اس سے جانور اور انسان کے فرق بتائے کہ جانور میں اور انسان میں کیا کیا فرق ہے. بہت سے فرق بتا ہے کہ جانور میں صرف حس پائی جاتی ہے اور انسان میں حس بھی اور عقل بھی پائی جاتی ہے. جانور میں دور اندیشی نہیں پائی جاتی, انسان میں دور اندیشی پائی جاتی ہے. اور ایک بہت لطیف چیز اس نے لکھی, یہ موری سینا ہی کی بتائی ہوئی بات ہے جو سب پڑھا کرتے ہیں. وہ موری سینا نے یہ بات تحریر کی کہ جانور اور انسان میں ایک فرق یہ ہے کہ جانور اپنی غذا کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے, اپنی روزی کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے, روزی کے سامنے سر جھکاتا ہے, غذا کے سامنے سر جھکاتا ہے, کھانے کے سامنے سر جھکاتا ہے. بکری سر جھکا کر کھانا اپنی غذا کھاتی ہے. ایک جانور جب کھانا چنتا ہے زمین سے تو اس کو سر جھکانا پڑتا ہے, غذا کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ دانا کھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کو اپنی غذا کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. لیکن قدرت نے گوارا نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی غذا کے لیے اپنا سر جھکائے, اپنی روزی کے لیے اپنا سر جھکائے, بلکہ اسی لیے اللہ نے اسے 2 ہاتھ دیے ہیں. اسی لیے 2 ہاتھ دیے اس نے کہ ان 2 ہاتھوں کے وسیلے سے غذا اس کے تحت تک پہنچے. پانے والے یہ بھی ہو سکتا, توجہ ایسا ہمارے ذوق ہے, یہ بھی ہو سکتا تھا
کہ غذا خود بخود بلند ہو، نہیں چاہتا کہ انسان سر جھکائے، غذا خود بخود بلند ہو، دہن تک پہنچ جائے، نہیں غذا قدرت آئے گی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ زندگی بھر ایک ایک لقمے کے لیے وسیلے کے محتاج رہو۔ ایک سلمان بھیج دو خدا جب تک ہاتھوں میں وسیلہ نہ ہو انسان تک غذا نہیں پہنچ سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جتنی چیزیں ہم کو ملی ہیں وہ سب وسیلے سے ملی ہیں۔ پانی براہ راست نہیں ملا، ابر کے وسیلے سے ملا، ابر براہ راست نہیں ملا، ہواؤں کے وسیلے سے ملا، ہوا اور یہاں جو ہے وہ سمندر کے ذریعے سے وسیلے سے مل رہا ہے۔ تو جو اوپر سے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب کسی نہ کسی وسیلے سے آتی ہیں۔ توجہ ہے صاحبان ذوق ہے، اوپر سے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب کسی نہ کسی وسیلے کے تھرو آتی ہے۔ تو جتنی نیچے سے چیزیں اوپر جائے گی وہ بھی کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے جائے گی۔ ایک سلمان بلند آواز ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں میں، اور اسی آیت کو جو وسیلے کے حامی ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں اور جو مخالف ہیں وہ بھی اسی سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ جو حامی ہیں اور جو مخالف ہیں وہ بھی یہی آیت دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ بہت مشہور معروف، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب جو منکرین وسیلہ ہے 1400 سال کی تاریخ میں منکرین جو وسیلہ ہے انہیں نے 3 معنی بیان کی ہے تعبیر میں، اور تیسرے کے علاوہ کوئی چوتھا معنی نہیں بیان، 3 معنی بیان کی کہ وسیلے کے معنی کیا ہے۔ کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں وسیلے کے معنی بیان کیے ہیں کہ یہاں کے اوپر ایمان، وسیلے سے مراد ایمان، یعنی ایمان اختیار کر لو کہ خود بخود ایمان وسیلہ بن جائے۔ یہ ایک گروہ پوری توجہ ہے، کوئی پڑھے لکھے بندے کی بات آئی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بات آئی ہے، ضرورتی بناتے میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ اسی آیت کو بنیاد بنایا ہے جو وسیلے کے منکر ہیں انہیں نے بھی اور جو وسیلے کے حامی انہیں نے بھی۔ عجیب چیز ہے، توجہ ہے۔ جو وسیلے کے منکر ہیں ان کا کیا کہتے ہیں؟ اسے کہا جاتا تھا وسیلہ، بھئی آیت خود کہہ رہی ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے وسیلہ اختیار کرو۔ کیا وسیلے سے مراد کوئی شخص نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی ولی نہیں، بلکہ وسیلے سے مراد ہے ایمان۔ بہت بھرپور توجہ ہے، تو یہی سے مسئلہ حل ہوگا، یہی سے مسئلہ حل ہوگا، بھرپور توجہ چاہو گے، یہی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ وسیلے سے مراد ہے ایمان، یعنی ایمان اختیار کر لو، یہی ایمان وسیلہ بن جائے گا۔ اب نہ تمہیں کسی رسول کو ضرورت ہے وسیلہ بنانے کی، نہ کسی ولی کو ضرورت ہے، نہ کسی امام، نہ کہیں کسی روضے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی قبر میں جانے کی۔ ایمان تمہارا خود وسیلہ ہو پوری طرح سے۔ دوسرا گروہ اس نے یہ بیان کیا کہ وسیلے سے مراد ہے انسان کے عمل خیر، اعمال صالحہ، جو اس کے اعمال صالحہ ہیں وہ وسیلہ بنتے ہیں، وہ وسیلہ بنتے ہیں۔ لہذا تمہارا خود عمل تمہارا وسیلہ بنے گا، کسی پیغمبر نبی امام کی ضرورت نہیں۔ عمل صالح جو ہے وسیلہ، عمل صالح نے وسیلے کے معنی بتائے، عمل صالح، وسیلے کے معنی بتائے عمل صالح۔ تیسرا گروہ اس نے وسیلے کو بہت شارٹ کرتے ہوئے کہا کہ وسیلے سے مراد نماز ہے، کہ وسیلے سے مراد نماز ہے، یہی نماز پڑھو گے تو یہی نماز تمہارا وسیلہ بن جائے گی، یہی نماز تمہارا وسیلہ بن جائے گی۔ لہذا اب نمازیں پڑھتے رہو، نہ کسی روزے میں جانے کی ضرورت، نہ کسی بازار میں جانے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی بھی شخصیت کو چاہے کتنی بھی بلند کیوں نہ ہو درمیان میں وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب پڑھے لکھے ہو تو بات ایسی ہی ہونا چاہیے، توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ
کے کہا گیا کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں. آئیے دیکھیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. آیت کیا کہہ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہا گیا کہ صاحب ایمان جو ہے وہ وسیلہ بنے گا. تو اس میں جو کہا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے لیے پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں پر وسیلے سے مراد ایمان ہے. ایک گروہ نے کہا عمل صالح ہے، تو تیسرے گروہ نے کہا یہاں پر مراد نماز ہے. پوری توجہ رہے. تو پوری آیت پڑھی نہیں اور معنی بیان کرنے لگے. آیت پر غور کیے بغیر پڑھے لکھے لوگ توجہ رہے. آیت پر غور کیے بغیر پڑھے لکھے لوگ معنی بیان کرنے لگے. میں وسیلہ یہ وسیلہ یہ وسیلہ یہ. بھرپور توجہ چاہوں گا. آپ دیکھیں کہا گیا ایمان ہے، تو خطاب کس سے کیا جا رہا ہے یہ تو دیکھو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس کا مطلب یہ خطاب انہی سے ہے جن کے پاس پہلے سے ایمان موجود ہے. صاحبان خیر تشریف فرما ہے. خطاب ہی انہی سے ہے، بات ہی اس سے کہی جا رہی ہے، انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے جو صاحبان ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو وہ تو صاحب ایمان پہلے سے ہے. اور وسیلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان الگ ہے اور وسیلہ الگ ہے. توجہ رہے. ایمان الگ ہے وسیلہ ہے، کیونکہ صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے وسیلہ ڈھونڈو. صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے وسیلہ تلاش کرو. اب دوسرے معنی بیان کیے گئے عمل صالح. وسیلے سے مراد عمل صالح. تو مجھے تک متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہی اس کو عمل صالح کرتا ہو. جو عمل صالح پر عمل کرتا وہی متقی ہے. جب کہہ دیا متقی بنو تو اس کا مطلب عمل صالح اختیار کیا تبھی تو متقی بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح الگ ہے اور وسیلہ الگ ہے. عمل صالح الگ ہے کیونکہ متقی وہی بنے گا جو عمل صالح کر چکا ہو، جو عمل صالح اختیار کر چکا ہو اسی کو متقی کہا جائے گا. اب مسئلہ آ کر پھنستا ہے نماز میں. توجہ رہے. اور یہاں ابھی شیور تو گروہ بن گیا. ایک اداداری کا حامی، ایک نماز کا حامی. ہم لوگ نماز کے حامی کے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ تو نماز کے حامی ہے اور ہم نماز کی مخالفت کیسے کریں؟ ایک سلوات بھیجے نہیں. بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں، بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں. اس سے زیادہ زحمت نہیں دے رہے مجھے. آپ دیکھیں اب نماز کی مخالفت کیسے ہو. یہ تو پوری تقریر نماز کی حمایت پہ ہوتی ہے، پورے عشرے نماز کی حمایت پہ ہوتے ہیں. نماز کی مخالفت کیسے؟ اور جو مخالف ہے وہ کہہ رہا نماز مراد ہے. پوری توجہ رہے. نماز مراد ہے، وسیلے سے نماز مراد ہے. تو آپ سنیے لفظ کرنا چاہتا ہوں. تمام مسلکوں کے تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس مسلمان کی نماز قبول نہیں ہے جو محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے. اس مسلمان کی نماز ہی قبول نہیں. وہ نماز نہیں. توجہ یوں کرو کہ وہ نماز نہیں کہ جس میں محمد و آل محمد پر درود نہ ہو، صلوات نہ ہو. امام شافعی کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت رسول، اہل بیت رسول من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جو آپ پر درود نہ بھیجے، صلوات نہ بھیجے، اس کی نماز نہیں ہے. اس کی نماز نہیں ہے. تو اب نماز کو کہا وسیلہ. تو نماز تو خود اہل بیت کی محتاج ہے. ایک صلوات بھیج دے
امام شافعی کا ارشاد ہے، اور امام شافعی فرما رہے ہیں کہ لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت اگر کوئی مسلمان آپ کے اوپر صلوات نہ بھیجے نماز میں تو نماز رد ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نماز اہل بیت کے وسیلے کی محتاج ہے۔ ایک صلوات بھیجتے اس سے زیادہ حل کرنے کے لیے مشکل ہے میرے لیے، انشاءاللہ زندگی نہیں حیات نہیں تو کل اصل موضوع جو شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آج طبیعت کی گڑبڑی کی وجہ سے اور لمبے سفر کی وجہ سے دقت ہے میرے لیے، لیکن ایک چیز کرنا چاہتا لیکن بات اگر دلیل سے ہو، میں نہیں کہ بات اگر دلیل سے ہو تو ظاہر ہے کہ کسی کو برا لگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ دیکھیں عجیب چیز ہے، تمام مسلمان فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس نماز قبول نہیں کہ جس پہ درود ہو۔ یہاں تک کہ آپ جب سب آپ حج کر کے واپس آتے ہیں تو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے جو وہاں کے سرکاری علماء ہیں ان کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں آپ کو وہاں پر ملیں گی، ایئرپورٹ پر ملیں گی، آپ جس زبان میں آپ مانگیں گے ملیں گی، دنیا کی ہر زبان میرے پاس وہ کتابیں محفوظ ہیں۔ اس میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں، عقائد بیان کیے جاتے ہیں کہ صاحب یہ عقیدے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ حج کا طریقہ ہونا چاہیے، روزے کا طریقہ ہونا چاہیے، نماز کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس کتاب محفوظ ہے، دلیل پہ پیش کر رہا ہوں، وہ کتابیں محفوظ ہے میرے پاس، جس میں تحریر ہے کہ تشہد میں، تحیات میں، تحیات جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں تشہد کہا جاتا ہے، اس میں محمد و آل محمد پر درود پڑھنا واجب۔ سعودی عرب کے علماء کی طرف سے جو کتابیں چھپی ہوئی تصدیق شدہ، اس میں بات تحریر ہے کہ محمد علیہ السلام پر درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بات کہ جس کی نماز میں درود نہ ہو وہ نماز باطل ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز باطل ہو گئی، نماز باطل ہو گئی۔ یہ تمام مسالک کے فقہا کا فیصلہ کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر درود نہیں بھیجا، اگر صلوات نہیں بھیجی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب اہل بیت میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اہل بیت میں اور اسلام کی دوسری شخصیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ فرق واضح ہو جائے، یہیں پر فرق واضح ہو جائے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے پاس پہنچیے، کسی بھی مسلک کے بڑے سے بڑے عالم کے پاس پہنچیے اور اسے کسی بھی اسلام کی شخصیت کا نام نہیں دے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو ہو سکتا ہے تعظیماً وہ کھڑا ہو جائے۔ کیا کہنا ان کا، بڑا مرتبہ تھا، بڑا شرف تھا، بڑی عظمت تھی، اسلام کی بڑی خدمتیں تھیں، ارے کیا کہنا ان کے مرتبے کا۔ جب سارے مرتبے بیان کر لیں، سارے شرف بیان کر لیں، ساری خدمتیں اور عظمتیں وہ بیان کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے اتنا پوچھئے کہ جب اتنا مرتبہ تھا ان کا، جب اتنا شرف تھا ان کا، جب اتنی عظمت تھی ان کی، تو کیا ہم نماز میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کا نماز میں ذکر کر سکتے ہیں؟ وہ عالم دین گھبرا کر کہے گا، وہ عالم دین گھبرا کر کہے گا ارے بھائی شرف اپنی جگہ پر، مرتبہ اپنی جگہ پر، عظمتیں اپنی جگہ پر، خدمتیں اپنی جگہ پر، مگر کبھی بھولے سے بھی نماز ان کا ذکر نہ کر دینا، ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر بھولے سے بھی تذکرہ کر دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بس یہی فرق ہے محمد و آل محمد میں اور اسلام کی دوسری شخصیتوں میں کہ اگر ان کا تذکرہ ہو جائے تو نماز باطل، ان کا تذکرہ ہو جائے تو نماز باطل، اور اگر ان کا ذکر نہ ہو تو نماز باطل۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، بس بات مکمل کر دوں، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا، 24 گھنٹے کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ زمین پر کہیں نہ کہیں درود نہ پڑھا جا رہا ہو،
चौबीस घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि दुरूद और सलावत न भेजी जा रही हो। 24 घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे की बात हो रही है। आप देखें कि आफ्ताब की गर्दिश के साथ साथ नमाज का वक्त एक एक सेकंड में बदलता रहता है। अभी यहाँ नमाज का वक्त है तो दूसरे सेकंड दूसरी जगह है, तो तीसरे सेकंड तीसरी जगह है, तो चौथे सेकंड चौथी जगह है। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि कहीं ना कहीं नमाज न पढ़ी जा रही हो। जमीन पर कहीं ना कहीं नमाज न पढ़ी जा रही हो, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता। तो इसका मतलब है कि 24 घंटे के हर लम्हे कहीं न कहीं नमाज का वक्त होता है। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे में हर लम्हे जमीन पर कहीं न कहीं दुरूद भेजा जा रहा है, कहीं न कहीं। और कुदरत का ऐलान, तवज्जो रहे, यही इबादत ऐसी है जो खत्म होने वाली नहीं है। यही इबादत ऐसी है जो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि कायनात में हर चीज मिट जाएगी। जब हर चीज मिट जाएगी तो इबादत करने वाले भी मिट जाएंगे, इबादत करने वाले भी खत्म हो जाएंगे। पूरी तवज्जो रहे, लेकिन ये इबादत ऐसी है जो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस इबादत में अल्लाह ने अपने को भी शामिल कर लिया है। एक सलमान कहे थे, इबादत करने वाले खत्म हो जाएंगे, अल्लाह मौजूद रहेगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह भी सलावत भेज रहा है, मलाइका भी। अदादारी का तस्करा हो गया। अब आखिर में चाहता हूं 2 जुमले कर दिए जाए कि आप देखें कि ये कहा जाता है कि माज़अल्लाह हुसैन को शिकस्त हो गई, यजीद को। कभी कभी ये भी कह दिया जाता है, बहुत अपने ख्याल में बहुत बड़ी बात कही जाती है कि यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा। ये बात भी सही नहीं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है, ये भी सही नहीं है। बड़ी हारा कि हमारे बंदों भी तारीफ हो जाती है, हमारा बंदा भी कभी कभी तारीफें कर सकता है, तो बड़ी बात कह दी, बड़ी बात नहीं कही, छोटी बात नहीं। यजीद मुकम्मल जंग हारा है, मुकम्मल जंग हारा है यजीद, एक मोर्चा भी फतह नहीं कर पाया। और फिर पढ़े लिखे मजमे से बात हो रही है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, फिर पढ़े लिखे मजमे से बात हो रही है। आप देखें, हर को ये देखना होगा कि फतह और शिकस्त की नफ्सियात क्या है। मैं तो चापा हल्का था इशारा है, फतह और शिकस्त की नफ्सियात क्या है देखना चाहिए। फतह और शिकस्त की नफ्सियात, फातेह कौन होता है, शिकस्त कौन होता है, इसकी नफ्सियात हमें देखना होगी। अब नफ्सियात देख ले तो पता चल जाएगा कि फतह किधर है और शिकस्त किधर है। पूरी तवज्जो है, फतह की नफ्सियात तवज्जो रहे। फतह की नफ्सियात यह है कि तज़किरा ज्यादा से ज्यादा हो। मैं तवज्जो चाहूंगा, फतह की नफ्सियात क्या है, तज़किरा ज्यादा से ज्यादा हो। शिकस्त की नफ्सियात के जिक्र न हो, तज़किरा न हो। फतह की नफ्सियात के बच्चों के लिए समझा दूं, बच्चे यहाँ मौजूद है, जवान मौजूद है। फर्ज कीजिए कि साहबजादे थे, वो हाई स्कूल में, उन्होंने मेरिट लिस्ट में आ गया, मेरिट लिस्ट में हाई स्कूल में आ गया। अब जाहिर के बहुत बड़ी बात है, नहीं मेरिट लिस्ट में आया, लिहाजा अब वो माँ बाप खुश है, चाहते हैं ज्यादा लोगों को मालूम हो। बच्चे की तमन्ना भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खबर हो। अब कोई आ गया पर चाय पीने के लिए आसपास से, तो अब जो है वो अगर पूछना भूल भी जाएगा तो माँ बाप याद दिलाएंगे, हाँ भैया साहब आइए, ये कितने नंबर मिले रहा था, इनको पार्टी तो दिखाओ, चचा तो रहा था। मान लो कि बच्चा भी खुशी खुशी आ रहा है कि हाँ देखिए इतने ज्यादा नंबर मिले हैं। जो दूर के रिश्तेदार हैं वो भी अपने को करीब के बता रहे हैं, अरे देखा अखबार में ना, बड़ा करीबी रिश्तेदार है, बहुत ही
ہی قریبی رشتے دار ہے. یہ ہے فتح کی نصیحت کہ زیادہ سے زیادہ ذکر ہو, زیادہ سے زیادہ ذکر پھیلے. اور شکست کی نصیحت کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ فیل ہو گئے اس کے بعد معلوم ہوا کہ اب کوئی رشتے دار آیا بھی چائے کے اوپر تو کوشش یہ ہو رہی کہ ذکر نہ ہو, تذکرہ نہ ہو. بچہ بھی قریب نہیں آ رہا ہے کہ کہیں یاد نہ آ جائے چچا کو, پوچھ رہے نہیں کہ مجھے امتحان دیا تو ہوا کیا. لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ بھی اب چاہ رہا ہے کہ قریب نہ آئے تاکہ تذکرہ نہ ہو. اور فرض کی جگہ رشتے دار نے کسی نے پوچھ بھی لیا تو اب فوراً اگر چائے وہاں سامنے رکھی ہے, بسکٹ رکھی ہے, تو فوراً کہیں گے صاحب صاحب بسکٹ نہیں ضرورت ہے, چائے نوش فرمائیے, اب یہ بتا دیں مگر تذکرہ نہ ہو. فتح کی نصیحت یہ ہے زیادہ سے زیادہ ذکر ہو. شکست کی نصیحت یہ ہے کہ ذکر نہ ہو. اگر حسین کو معاذ اللہ شکست ہوئی ہوتی تو یہ مجلسیں نہ ہو رہی ہوتی, یہ تذکرے نہ ہو رہے ہوتے, یہ لاکھوں مجلسیں نہ ہو رہی ہوتی. ان مجلسوں کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حسین فاتح اور جدھر سے ذکر روکنے کی کوشش ہے سمجھ لو کہ آج تک اپنے کو شکست ہونا ہو. ہمیشہ کے لیے فتح حاصل ہو. اسی لیے اگر چاہتے تو 1 لاکھ کا لشکر 2 لاکھ کا لشکر جمع کرنا مولا کے لیے مشکل کام نہیں. اگر مکے ہی میں اعلان کر دیتے تو کیا نواز رسول کے ساتھ 1 لاکھ کا مجمع نہ جاتا نہیں. اگر 1 لاکھ کے مجمع کے ساتھ جنگ ہوئی ہوتی, 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوئی ہوتی تو وقتی فتح ہوتی, دائمی فتح نہیں ہوتی. مولا یہ چاہتے تھے کہ دائمی فتح, تو دائمی فتح تلوار کے ذریعے نہیں ہوتی ہے, کردار کے ذریعے, قوت بازو کے ذریعے نہیں ہوتی ہے, قوت برداشت کے ذریعے. قوت بازو سے دائمی فتح نہیں ہوتی ہے, قوت برداشت کے مظاہرے سے دائمی فتح ہوتی ہے. کربلا کا میدان میں توجہ چاہوں گا پڑھنے کے بننے کی. کربلا کا میدان قوت بازو کی مظاہرے کے لیے نہیں تھا, قوت صبر اور قوت برداشت کی مظاہرے کے لیے. اسی لیے 3 دن کی پیاس ہے, اسی لیے 3 دن کی بھوک ہے. حسین لاشوں پر لاشوں, کبھی اور محمد کی لاشیں لا رہے ہیں, کبھی قاسم کا لاشیں اس طرح سے لا رہے ہیں کہ سینے سے سینہ ملا ہوا اور پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. کبھی جناب عباس کا لاش اٹھانا چاہی مگر اٹھ نہ سکی, کیونکہ جس عضو کو ہاتھ لگاتے تھے وہ جسم سے جدا ہو جاتا تھا. اور آخر میں دنیا نے منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ ہے, ایک کڑیا جوان ہے. تصور کیجئے بوڑھے باپ کے کیا جب ہوا ہوگا کہ کڑیل جوان اکبر سامنے ایڑیاں رگڑ گئی. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو آقا حسین نے دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے. نہیں لوگ سمجھتے نہیں کہ ایڑیاں رگڑنے کے معنی کیا ہے. سنتے رہتے 1000 بار سنا ہوگا کہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے, ایڑیاں رگڑ رہے. تکلیف کا عالم یہ تھا جناب علی اکبر کی تکلیف کا عالم یہ تھا کہ کبھی پیر پھیلا دیتے تھے, کبھی کھینچ لیتے تھے, کبھی پیر پھیلاتے تھے, کبھی کھینچتے تھے. اس کو کہتے ہیں ایڑیاں رگڑنا. جب تکلیف اپنی کمال پر پہنچ جاتی ہے تو انسان کا عالم یہی ہوتا ہے کہ کبھی اپنے پیر کو کھینچتا ہے, کبھی پھیلا دیتا ہے. اتنی شدید تکلیف تھی جناب علی اکبر کی, تکلیف کے عالم میں کبھی ایڑیاں پھیلا دیتے تھے, کبھی کھینچ لیتے تھے. اب تصور کیجیے جب حسین نے منظر دیکھا تو دل کے کیا نہ ہوگا. روایت کہتی ہے, 2-3 جملے مسائل کی روایت کہتی ہے کہ ابھی جناب علی اکبر کی جسم میں کچھ جان باقی تھی. آقا یہ چاہتے تھے کہ جناب علی اکبر کو دشمنوں کے درجے سے لے کر خیمے میں پہنچا دیں, لیکن لاش اٹھانا چاہیے. اس میں کئی مرتبہ کوشش کی علی اکبر کو اٹھائیں مگر علی اکبر اٹھ نہ سکے. وہ اب مولا فرماتے ہیں یہ بیٹا علی اکبر
میری کمر جواب دیجیے، تم مجھ سے اٹھ نہیں رہے ہو، یہ بیٹا تم ہی میری کچھ مدد کرو تاکہ میں تم کو اٹھا سکوں۔ بابا کیسے مدد کروں؟ کہ یہ کرو کہ دونوں باہیں میرے گلے میں حمایت کر دو، دونوں ہاتھ میرے گلے میں حمایت کر دو تاکہ اس کے سہارے میں تمہیں اٹھا دے۔ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر نے اپنا ایک ہاتھ اپنے بابا کی گردن میں حمایت کیا۔ امام حسین نے اٹھانا چاہ لیا اکبر کو، پھر علی اکبر نہ اٹھ سکے، اور امام حسین فرماتے بیٹا دونوں ہاتھ اپنے میرے گلے میں ڈالو تاکہ میں تمہیں اٹھا سکوں۔ اب علی اکبر نے کہا بابا سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا۔ اے بیٹا کیا اذیت ہے، اے بیٹا کیا تکلیف ہے؟ کہ بابا سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر پرچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، اور جب اس نے واپس کھینچی تو پرچھی قریب ٹوٹ کر سینے کے اندر رکھی۔ اے بابا بڑی اذیت ہو رہی ہے، اے بابا بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس ٹوٹی پرچی کے نہیں نکال سکتے ہو تو نکال دیجیے۔ حسین نے سینے پر پرچی قریب پر ہاتھ رکھا، اور دو تین جملے سن لیجیے۔ پرچی کے قریب ہاتھ رکھا، ادھر پرچی کے قریب ہاتھ رکھا تو پرچی کیا نہیں ہلنے لگی، پرچی کیا نہیں ہلی تو کلیجہ علی اکبر ہلنے لگا، کلیجہ علی اکبر ہلا تو جس کا علی اکبر لڑنے لگا، کربلا کی زمین ہلی۔ امین کہتا میں نے دیکھا ایک خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک بلند و بالا قد کی بیوی سیاہ چادر اڑے ہوئے علی اکبر علی اکبر کہتے ہوئی خیمے سے باہر آئی، اپنے کو لاش علی اکبر پر گرا دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین کی بہن زینب، یہ شہزادی زینب کہ جو بیٹوں کی لاشوں پر نہیں آئی تھی، جو اور محمد کی لاشوں پر نہیں آئی تھی، لیکن علی اکبر کے لیے خیمے سے باہر نکل آئی۔ امین کہتا ہے سیاہ رنگ کی چادر اڑے ہوئے اپنے کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا۔ امین کہتا ہے کہ کربلا کے واقعے میں صرف 2 مرتبہ حسین کی بہن باہر نکلی۔ ایک تو یہی وقت تھا کہ جب لاش علی اکبر آئی ہے، اور دوسرا وقت وہ تھا کہ جب زمین کربلا ہل رہی تھی، قرآن کا پانی نیزوں چل رہا تھا، کوئی منادی آواز دے رہا تھا اللہ کو تجل حسین میں کربلا، اللہ کو بین حسین میں کربلا۔ امین کہتا میں نے دیکھا کہ پھر وہی بیوی واہ حسینہ واہ حسینہ کہتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی۔ مگر عجیب جملے لکھتا ہے جب علی اکبر کے لیے نکلی تھی تو سیاہ رنگ کی چادر اڑے ہوئے، مگر جب حسین کے لیے نکلی تو سرخ رنگ کی چادر اڑے ہوئے۔ وہ کہتا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بہن بھائی کی لاش پر جا رہی ہے سرخ رنگ کی چادر اڑے ہوئے، جب یہی بات چوتھے امام سے کہی گئی اے آقا دشمن تانا دیتا ہے کہ بہن بھائی کی لاش پر پہنچی سرخ رنگ کی چادر اڑے ہوئے۔ آقا نے اپنا سر پیٹ کر کہا یہ سرخ رنگ نہیں تھا، کڑی الجوار علی اکبر کے سینے کا خون تھا، جس سے پوری سیاہ رنگ کی چادر سرخ رنگ ایک مرتبہ سورہ کم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جتنے بھی خطبہ ذاکرین علماء انہوں نے ممبر سے خطاب کیا اور دنیا میں نہیں، سب کے سارے ثواب کے لیے اسی طرح سے اس گھر کے جو دیگر مضمون ہیں سب کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك،
السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من بنيك. السلام عليك وعلى صالح الشهداء المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الغرباء. السلام عليك يا معين الزعفاء الفقراء. السلام عليك يا ابن الحسن يا علي المصطفى. السلام عليك يا السلام عليك يا سيد القرآن. السلام عليك يا إمام دون هذا. عجل الله تعالى فرجك وصلت على المقدم من دولك وجعلنا الله من أولك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. ضروری اعلان سماعت فرمائیے 17 اور 18 نومبر کو شب میں 7:30 بجے امام بارگاہ رضویہ پر شب میں 7:30 بجے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اعلان کا فرصت وقت کی پابندی کا خیال. حضرات کل کی مسجد کے بعد شبیر تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی اور انجمن حسینیہ کریم دریاوان نواخانیوں سے نظری کرے گی. کل کی مجلس کے بعد شبیر تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی اور انجمن حسینیہ کریم دریاوان نواخانیوں سے نظری کرے گی.